بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شیخ العزیز اور ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست ماہ ناز خطیب اور مدرس فاضل گرامی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب مظاہری اور ہمارے درینا آشنا حضرت مولانا محمد ایوب صاحب، اور اس وقت اس مجلس میں آنے والے بعض بیرونی مہمان حاجی سلیمان صاحب، حاجی ابراہیم صاحب، اس جامعہ کے اراکین اور یہاں کے اساتذہ ذی احترام اور فضلائے گرامی قدر، یہ بہت ہی مبارک اور بڑی اہم مجلس ہے. مولانا محمد عمران صاحب میرے عزیز ہیں اور میں نے ان کو پڑھنے کے زمانے سے دیکھا کہ یہ کمزور بھی تھے اور اپنے کام میں بہت سنجیدہ اور متین بھی تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وصف جو متانت اور سنجیدگی کا ہے وہ تو ماشاء اللہ باقی ہے، لیکن جو کم سخنی کا تھا وہ وصف کا ماشاء اللہ ترقی کر کے ایک اچھے خطیب اور ایک اچھے ناظم انصاف تک وہ پہنچے ہیں. ہم لوگوں کو ان سے بڑی توقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے کاموں میں خوب برکت عطا فرمائے. اتنی اچھی نظامت تو میں نہیں کر سکتا جتنی ماشاء اللہ وہ کر رہے ہیں. تو میرے بارے میں بھی انہوں نے اپنی محبت میں اور حسن ظن میں جو علم کے سفر میں بعد میں آنے والے کو اپنے سے آگے جو پہلے سے آیا ہوا ہو اس کے بارے میں جو محبت ہوتی ہے اور جو حسن ظن ہوتا ہے اس کے تحت انہوں نے ڈھیر ساری باتیں میرے بارے میں فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. میرے پاس پہنچا تو ہوگا پہلے، لیکن کل ہم نے اس پروگرام کا نظام الاوقات دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. دینی مدارس کے فضلاء بعد میں جن مشوروں میں جاتے ہیں ان تمام مشاور کی رعایت سے اس میں محاورات رکھے گئے. تدریس کے بارے میں بھی ہے، عوام کی شرعی اور فقہی رہنمائی کے بارے میں بھی ہے، علماء عوام میں اپنی افادیت کا دائرہ کیسے وسیع کریں یہ بھی ہے، مکتب کی تعلیم اصلاحی تعلق یہ بھی ہے، اور زمانے کے حالات سے آگاہی کے لیے نئی تعلیمی پالیسی اور عالم اسلام کی تحریکوں کا تعارف، یہ بھی بڑے اہم موضوعات ہیں. اگر میرے لیے بھی ان دوستوں نے کوئی موضوع متعین کر لیا ہوتا تو میرے لیے آسانی ہوتی، لیکن ان انداز میں جس آدمی کی صلاحیت کم ہوتی ہے اس کے لیے موضوع متعین نہیں کیا جاتا، اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جو بات ہمارے عظیم دوست نے کہی، کوئی پیغام ہو تو میں انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں گا، اور وہ بڑا اہم پیغام ہے کہ موجودہ زمانے میں پورے عالم میں اور ہمارے ملک میں اسلام پر جو فکری آواز ہو رہی ہے اس سلسلے میں علماء کی کیا ذمہ داری ہے. لیکن میں نے محسوس کیا کہ جتنی چیزوں کا اس میں ذکر آیا ہے
اس میں 2-3 چیزیں چھوٹ لیں گے، انشاءاللہ آئندہ ان کی تکمیل ہوگی۔ ایک موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ تدریس کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، مدرسین کی ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو میری برادری کے لوگ ہیں یعنی نظماء مدارس ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کا اور مدرسے کے اساتذہ اور عملہ کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ موضوع بہت اہم ہے۔ اکثر جو مدرسوں میں انتشار اور بکھراؤ پیدا ہوتا ہے وہ اسی بے اعتدالی کی طرف، دونوں میں سے کسی ایک فریق کی طرف سے اگر بے اعتدالی ہو جاتی ہے تو بنے بنائے ادارے اور سالوں کی محنت سے جس طرف کو سینچا گیا ہے وہ لمحے میں سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی کافی گفتگو کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک موضوع اور ہے، میرے خیال میں اس پر بات ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے طبقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد امامت کرتی ہے، اور آج کل لوگوں نے امامت کو کام سمجھ لیا ہے۔ اگر کسی سے پوچھیے کہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ، میں فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، حضرت چلا رہے میرے زیر درس، اور کیا کرتے ہیں، امامت ہی کرتا ہوں، یعنی کہ اس کو کمتر درجے کا کام لوگوں نے سمجھ لیا۔ ایک بخاری پڑھانے والا، ایک حدیث پڑھانے والا، ایک تفسیر پڑھانے والا ایک طرح کے احساس سربلندی کے ساتھ اپنے کام کو بیان کرتا ہے، اور امامت کرنے والا بہت سی پستی کے ساتھ۔ حالانکہ میرا احساس یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے کام کرتے ہیں ان میں جو کام مکمل طور پر علی منہاج النبوت انجام دیتے ہیں وہ امامت ہے۔ اگر آپ تدریس میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی تعلیم نہیں ہوتی تھی، گھنٹے نہیں ہوتے تھے، نصاب نہیں ہوتا تھا، آج کل کی طرح چھٹیوں کا نظام نہیں تھا، اس انداز کا دارالقامہ نہیں تھا۔ اگر آپ دارالفتہ کی طرف آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کی طرح دارالفتہ کا کوئی دفتر نہیں ہوتا تھا، رجسٹر میں اس کا ریکارڈ نہیں لکھا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک کام جو امامت ہے یہ آج بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام پہلے ظہر کی 4 رکعت پڑھاتا تھا، اب 2 رکعت پڑھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے تکبیر تحریمہ کی ترتیب بدل دی ہے، سورہ فاتحہ اور ضرب صورت میں اس نے کچھ عدل بدل کر دیا ہے اس کی جگہ میں۔ اور امام میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے سب سے زیادہ گہرا رابطہ اس کے امام و خطیب کا ہوتا ہے۔ جس محلے کا امام و خطیب صحیح العقیدہ ہو، آپ دیکھیں اس محلے کے مسلمان عام طور پر صحیح الفکر ہو گئے، اور جس محلے کا امام و خطیب لڑائی بھڑائی کی بات کرتا ہو، آپ دیکھیں اس محلے میں مسلمانوں میں ایک انتشار کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ بحیثیت امام آپ کے کیا شرائط ہیں، آپ کو جمعہ کے بیان کے لیے کس طرح تیاری کرنی چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کن کتابوں سے آپ کو مواد جمع کرنا چاہیے، لوگوں سے ملاقات کا آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اصلاح کا آپ کے اندر کتنا جذبہ ہونا چاہیے، یہ بات بھی لوگوں کو سمجھانے کی۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آئے، جلدی جلدی انہیں 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ حضور ان کی نماز کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ جب وہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ جی فصلی فإنک لم تصلی، پھر دوبارہ نماز پڑھو، لوٹو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 2 بار ہوا، بعض میں یہ ہے کہ 3 بار ہوا۔ پھر جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ نماز کے افعال میں اعتدال ہونا چاہیے۔
تو ہم نے اس سے ایک فقہی مسئلہ تو اخذ کر لیا کہ جو نماز کے واجبات ہیں ان میں اعتدال کا کیا حکم ہے، جو واجب کے درجے کے احکام نہیں ہیں، سنن و مستحبات ہیں، ان میں اعتدال کا کیا حکم ہے۔ لیکن ایک دوسری بات جو اس میں مستنبط ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصروفیت کے باوجود ایک امتی کی نماز کو درست کرنے کے لیے اس کے 12 رکعت نماز پڑھنے تک آپ نے اس کا انتظار فرمایا اور اس کی نماز کا بغور جائزہ لیا اور پھر محبت کے ساتھ اسے سمجھایا۔ یہ بات بھی تو اس حدیث سے مستنبط ہوتی ہے، تو اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پھر جب کبھی آپ اس قسم کی بیٹھک رکھیں تو اس موضوع کو بھی اس میں شامل کریں۔ اسی طرح ایک موضوع ہے مسلمانوں کے معاملات کو آپس میں صلح کے ذریعے حل کرانے۔ آج کل اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ یہ کاؤنسلنگ بھی لوگ مسجد کے امام و خطیب یا اپنے سماج کے بزرگ عالم دین ان کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، کوئی بڑا ادارہ ہو تو وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ ایک فن ہے، فیصلہ کرنا آسان ہے۔ دونوں کے معاملے کو ہم نے سنا، اللہ تعالی ہمارے فقہا کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ایک جزیے کا حکم لکھ دیا ہے، ہم نے اس کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ لیکن فیصلوں سے معاملات طے ہوتے ہیں، دلوں کے فاصلے ختم نہیں ہوتے۔ صلح کے ذریعے دلوں کے فاصلے ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا اصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان صلح کراتے تھے۔ آج عدالتوں میں طلاق کے اتنے واقعات جاتے ہیں، وکلاء کہتے ہیں کہ عدالتوں میں زیادہ تعداد برخپوش خواتین کی ہوتی ہے، اس میں ہماری کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ فیصلے سے زیادہ مشکل کام ہے مصالحت، کیونکہ مصالحت میں دونوں فریق کو ایک متفق علیہ نقطے پر جمع کرنا ہوتا ہے، کچھ سمجھا کر، کچھ یہ کہہ کر کہ تم اس بات سے دستبردار ہو جاؤ، تم اس مطالبے کو چھوڑ دو۔ اور فیصلے کے ذریعے دل نہیں ملتے ہیں، لیکن صلح کے ذریعے دل مل جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے مدارس کے فضلاء کے لیے، اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جس کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر لمبی بات کرنے لگا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ قبیلہ بنو سلمہ کے 2 خاندانوں کے درمیان اختلاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مدینے میں جو مسجدیں تھیں 7 مسجدیں، حضور کے زمانے میں اس میں ایک مسجد بنو سلمہ میں تھی۔ آپ نے اس میں قیام فرمایا، جو صحابہ تھے آپ نے ان کو وہاں چھوڑ دیا اور آپ خود تشریف لے گئے دونوں کے معاملات کو سننے اور حل کرنے کے لیے۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چونکہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بہت سی چیزوں سے انسان کے عزت و وقار متعلق ہوتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جتنے دوست احباب ہیں سب کو لے کر پہنچ گئے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے۔ اور پھر صلح کی کوششوں میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عصر کی نماز تو فوت نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے عرض کیا کہ آپ امامت فرمائیے۔ حضرت ابو بکر چونکہ بڑے لطیف القلب تھے اور حضور کی حیات طیبہ میں امامت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، انہوں نے معذرت کر دی۔ پھر انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں کہ ان کو امام بنا دو۔ پھر انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے درخواست کی، کیونکہ وقت جا رہا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف امامت کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو آہٹ لگی، پیچھے ہونے لگے، حضور نے اشارے سے منع فرما دیا۔ اس میں بھی ایک سبق ہے، بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو اپنے سامنے بڑا بنا کر دیکھیں،
جو آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے. حدیثوں کو صرف فقہی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس میں جو تربیتی پہلو ہے اس پر بھی نظر ہونی چاہیے. حضرت انہوں نے نماز پڑھائی. میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں حضرات علماء موجود ہیں. نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع سے، لیکن ایسی مجبوری کے بغیر تقدیر اولا آپ کی فوت ہوئی ہے مرض وفات میں، جب بیماری آپ کی اس درجے بڑھی ہوئی تھی کہ آپ مسجد میں جانے کے لائق نہیں تھے. ایک دفعہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے تشریف لے گئے. تو غور فرمائیے کہ حضور کی نگاہ میں تقدیر اولا کی کتنی اہمیت ہے، لیکن دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ نے اس عمل کو اس وقت ترک فرما دیا. اس عمل کا چھوٹنا آپ نے گوارا فرما لیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصلاح بین المسلمین کتنا ہے. چاہے دو جماعتوں کا اختلاف ہو، چاہے دو افراد کا اختلاف ہو، چاہے دو خاندان کا اختلاف ہو، چاہے ایک ادارے میں دو گروپ ہو جائے، چاہے میاں بیوی کا اختلاف ہو. اس لیے علماء کی اس کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے. جہاں دو فریق دریا کے دو کنارے بنے ہوئے ہوں، کیسے ان کو ایک نقطے پر جمع کیا جائے. تو یہ تو میں نے دخل در معقولات کر دیا، اور اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ آئندہ جب کبھی اس طرح کی مجلس رکھی جائے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے فضلاء جن جن کاموں کو انجام دیتے ہیں ان کاموں سے متعلق ان کے سامنے تربیتی گفتگو. تو ایک موضوع اس میں سے ہم نے بھی لے لیا ہے، اور وہ موضوع ہے انتظام سے متعلق، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. انتظام کسی بھی ادارے، کسی بھی تنظیم، کسی بھی تحریک، کسی بھی جماعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے لیے سکتے ہیں. اور جو منتظم اعلیٰ ہو اس کے درمیان اور جو ماتحت لوگ ہوں ان کے درمیان خوشگوار تعلق، یہ بہت بنیادی چیز ہے. تو ایک ناظم میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ جو دو چار باتیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے اس کو، چونکہ میری یادداشت بھی بہت کمزور ہو گئی ہے تو میں نے اشارتاً اس کو لکھ دیا. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہو وہ عدل کا ضرور لحاظ رکھے. جب ادارے کے اصولوں کو نافذ کرنے میں انصاف نہیں برتا جاتا ہے، کہیں اصول پر عمل ہوتا ہے، کہیں اصول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے دل شکنی پیدا ہوتی ہے، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ جو ذمہ دار ہے وہ بیچارہ پیسہ مانگ کر مدرسے کے لیے لاتا ہے. جو مدرسین اور عملہ ہیں ان کو ان ذمہ داریوں سے فارغ رکھتا ہے، لیکن کبھی چھوٹی سی اونچ نیچ کی وجہ سے اتنا اختلاف بڑھ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے ذمہ دار کو محسن ماننا چاہیے وہ ان کے خلاف بغاوت پر اتر آتے ہیں. تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو ذمہ دار کو خاص کر زیادہ عدل سے کام لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا، اب جو بچا ہوا دودھ تھا کس کو دیا جائے؟ تو ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بہت کم تھے اس وقت، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو دائیں جانب چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے تو جو حضور نے اصول بنایا ایمن فالایمن، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو دیا جائے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی بزرگ آدمی جو آپ کے بائیں طرف رہے ہوں، ان کی بزرگی اور بڑائی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو بڑھا دیا جائے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں طلبا سے کہا چائے لاؤ، تو اب وہ اس ترتیب کے بجائے سب سے پہلے جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو کوئی بڑا مہمان ہوتا ہے، اس کے سامنے لا کر چائے رکھتے ہیں. تو آپ نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو
تو میں ان کو بچا ہوا دودھ دے دوں. تو انہوں نے کہا لا واللہ لا اوسر بنصیبی منک، میرے لیے اثار برتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کے جھوٹے کے معاملے میں میں اثار پہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے نہیں دیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت بدتمیز ہو، نالائق ہو. حضور کہہ سکتے تھے اپنے مقام کے لحاظ سے. آپ نے ان کو دے دیا اور آپ نے اس کا خیال رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجلس لگے تو ہر آدمی حضور سے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضور نے ایک اصول بتا دیا کہ جو بعد میں آئے یجلسو حیث ینتہی المجلس، جہاں پر مجلس ختم ہوتی ہے، جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بعد میں آئے ہیں تو اپنے مقام اور مرتبے کا خیال کرتے ہوئے پھانستے ہوئے آگے نہ آئیے. جو آخری جگہ ہے اس آخری جگہ کو آپ قبول کر لیجیے، وہاں آپ بیٹھ جائیے. یہ اور بات ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہوں وہ ان سے درخواست کریں کہ آپ آگے آ جائیں. مشہور واقعہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے والد حضرت بشیر کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت نعمان تھے، اور بیوی کے اصرار پر انہوں نے حضرت نعمان کو ایک باغ دینے کا ارادہ کر لیا، اور اہلیہ کی خواہش یہ ہوئی کہ اس پر حضور کو گواہ بنائیے. اب تینوں آدمی حضور کی خدمت میں پہنچے، حضرت نعمان، ان کے والد حضرت بشیر اور ان کی والدہ. اور حضور نے عرض کیا کہ ان کا کہنا ہے یہ میری بیوی ہے کہ فلاں باغ میں نعمان کو دے دوں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر گواہ ہوں. حضور نے فوراً گواہی کو قبول نہیں کیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ اور بھی بچے ہیں؟ کیا سب کو اس طرح دیا ہے؟ کہا اتنا تو ہے ہی نہیں کہ سب کو اس طرح دے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فلا اشہد علی الجور، جو ظلم کا کام ہو اس کام پر میں گواہ نہیں بن سکتا. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو میں یہ بتاؤں، یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں نے اس لیے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتیوں کا درجہ آپ کے مقام کے اعتبار سے کوئی قابل ذکر مقام نہیں تھا. حضور نے تو فرمایا کہ عالم کی فضیلت اتنی ہے امتی پر جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر. تو حضور کے مقام کا کیا کہیں، آپ کو تو پوری امت پر ولایت حاصل تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا کتنا زیادہ لحاظ فرمایا کرتے. یہ جو ذمہ دار ہوں، جو محترمین ہوں، جو نظما ہوں، ان کو اس معاملے میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہر ادارے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ مدارس میں اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ایک پرسکون ماحول، انتشار کا ماحول بن جاتا ہے. دوسری ضروری چیز ہے عزت نفس کا لحاظ. دیکھیے ذمہ دار کا ٹوکنا یہ اس کا شریف فریضہ ہے. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے ناظم صاحب نے ہم کو یہ کہہ دیا، محترم صاحب نے یہ کہہ دیا. کہنا محترم کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کہیں بے وصولی برت رہے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو جیسے ہم غلطی کرنے پر اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں، جو ذمہ دار ہے اگر اس غلطی پر ہمیں نہیں ٹوکے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دے. اس لیے اس کو معذور سمجھنا چاہیے اس کے ٹوکنے کو. لیکن ذمہ دار کو یہ چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کہیں، کسی کمزوری پر اس کے ٹوکیں، کسی مشورے کو اس کے رد کریں، کوئی حکم اس پر جاری کریں، تو اس میں اس کی عزت نفس کا بھی لحاظ کریں. سیدنا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ اگر کسی کو کسی غلطی پر ٹوکنا ہوتا تو اگر بہت سے لوگ اس غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، عام طور پر یہ غلطی کی جا رہی ہے، مثلا مدرسہ ہے، عام طور پر اساتذہ دیر سے آ رہے ہیں، تو حضور عمومی بات کرتے ہیں، کسی کو نامزد کیے بغیر
فرماتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے اصحاب ایسا کر رہے ہیں. اور اگر کسی متعین شخص کو ٹوکنا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہائی میں ٹوکا کرتے تاکہ اس کی عزت بھی باقی رہ جائے، اس کی دل شکنی بھی نہ ہو، وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان یا اپنے شاگردوں کے درمیان اس کو اپنی تحریر کا احساس بھی نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں مشہور واقعہ ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا تو اس میں آپ نے اپنی ازواج کو شریک نہیں فرمایا، اپنی اولاد کو آپ نے جمع کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی بنو مطلب میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، اور آپ نے ان کو دعوت دی، بنو نجران کو مباہلہ کی. اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا معہم یا نبی اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان سب کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤں اس عمل میں؟ تو حضور نے اس میں ازواج کو شامل نہیں فرمایا، لیکن آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا. آپ نے فرمایا انت علی مکانک و انت علی خیر، تم اپنی جگہ رہو، اس میں تم شامل مت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم کو نیچی نظر سے دیکھتا ہوں. تم بھی خیر پر ہو، تم بھی اچھے عمل پر ہو، تم بھی قابل تعریف ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت نفس کا خیال رکھا. جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور ظاہر ہے ان کے والد ابو جہل، حضور نے فرمایا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اور صحابہ ضرور ابو جہل پر تبصرہ کرتے رہے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یاتیکم اکرمہ مومنا مہاجرا، اکرمہ ایمان کے ساتھ اور ہجرت کی نیت سے آ رہے ہیں. حالانکہ ابھی حضور کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑا تھا اور اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ نہیں آئے تھے، لیکن ان کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ان کو مہاجر شمار کرو. جہاں بھاگ گئے تھے وہاں سے وہ واپس آ رہے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے. فلا تسبوا اباہ، اکرمہ کے والد کو برا بھلا نہ کہو. فإن سب المیت یؤذی الحی، جب تم کسی گزرے ہوئے آدمی کو برا بھلا کہو گے اس کی تکلیف زندہ آدمی کو پہنچے گی. دیکھیے حضور نے کتنا خیال فرمایا. اور جب حضرت ابو لہب کی صاحبزادی حضرت درزہ ایمان لائی تو حضور نے فرمایا کہ ابو لہب کو برا بھلا نہ کہو. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک مومن کو ایک کافر کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے. تو یہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت نفس کا لحاظ، ہر آدمی کے مقام کے لحاظ، اس میں بھی مقام کی رعایت ہوتی ہے. ایک آدمی ایک شخص کی عمر، ایک استاد کی عمر 60 سال کی ہے، ایک استاد 25 سال کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک سے اس کی عمر اور اس کے مقام کے لحاظ سے بات کی جائے گی اور بات کہی جائے گی. فتح مکہ کے موقع سے آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ داخل ہوئے مکہ میں تو حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان فی نفس ابی سفیان شیء، ابو سفیان سردار قبیلہ ہیں، قائد ہیں قریش سے، ان کے دل میں کچھ اپنی بڑائی کا احساس ہے، اپنے امتیاز کا احساس ہے جو فطری طور پر انسان میں ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا من دخل دارہ فہو آمن، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے. ومن دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ بھی مامون ہے. آپ سوچئے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جب اپنے اپنے گھر میں جانا کافی تھا امن کے لیے، لیکن حضرت ابو سفیان کی
عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے وقار کا اور ان کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور جب آپ نے شاہ روم کو خط لکھا، قیصر روم کو، تو آپ نے لکھایا من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم حرقل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کی عظیم شخصیت حرقل کے نام۔ تو صحابہ کو اس پر بہت تأمل ہوا۔ اس زمانے میں الفاظ کو تول کر بولا اور لکھا جاتا تھا۔ آج کل تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جہاں کوئی عالم علامہ اور بحرالعلوم سے کم نہیں، الفاظ نے اپنا وزن کھو دیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں صحابہ کے دور میں آپ دیکھیے کتنے محتاط الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو جب حضور نے عظیم الروم لکھا تو بعض صحابہ کو تأمل ہوا، یہ کافر و مشرک کے لیے اتنا اونچا لفظ حضور نے لکھا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لوگ ان کو یہی کہتے تھے، یعنی آپ نے ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ عامر مامور کے لیے اور مامور عامر کے مقام کا لحاظ رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کو آپ نے کھلوایا، کن سے کچھ نہیں منگوائی؟ عثمان شیبی، جو بعد میں مسلمان ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضور نے ہجرت سے پہلے بہت ہی لجاجت کے ساتھ ان سے خواہش کی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں مکہ کعبۃ اللہ میں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا جب یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو ان صاحب نے بہت ہی طنز کیا حضور پر کہ بہت شیخی بگاڑنے والے آ گئے۔ لیکن آج کعبۃ اللہ کی کنجی حضور نے ان کو بلایا، کنجی کی کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، غسل صاف کرایا، اور جب آپ واپس آئے تو آپ نے کنجی آپ کو دینا تھا۔ بنو ہاشم آگے بڑھے، حضرت عباس، حضرت علی، کہ ہم لوگوں کو یہاں سقایا حجاج کی جو خدمت ہوتی تھی وہ ہمیں بنو ہاشم کو حاصل ہے، اگر کلید بردار کعبہ کا منصب بھی آپ ہم کو عطا فرما دیں تو بنو ہاشم کی عزت میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ اور حضور اسی قبیلے سے تو تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان شیبی کو بلایا اور فرمایا کہ الیوم یوم وفاء و بر، آج کا دن وفاداری کا، حسن سلوک کا، اس کو پورا کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے انہی کے ہاتھ میں وہ کنجی دی۔ میں بہت سی جگہ مدرسوں میں لوگوں کو کہتا ہوں، ایک ذمہ دار ہے 25 سال سے اچھا کام کرتا آ رہا ہے، ایک دفعہ اس سے کچھ غلطی ہو گئی، کوئی انسان ایسا بھی ہے جس سے غلطی نہ ہو۔ اب بعض لوگ اس قدر منافرت پر اتر آتے ہیں کہ ان تمام خدمات کو نظر انداز کر کے نہیں اس کو آج ہی یہاں سے مدرسے سے چلتا کر دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور نے تو کلید کعبہ ایک کافر و مشرک کے حوالے کیا جو ابھی مومن نہیں تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جس کے ہاتھ سے کلید لیں اس کی اصلاح کر کے اگر اسی کو ہم وہ کلید واپس کریں تو امت میں نظام میں استقرار باقی رہتا ہے، اس میں بہتر ماحول باقی رہتا ہے، ادارہ اور تنظیمیں ترقی کرتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو میں نے عدل والی کہی اور دوسری چیز عزت نفس والی کہی، اور تیسری چیز ہے تقسیم کار۔ ہر مدرسے میں ایسے نہیں ہوتا، لیکن بہت سے مدرسوں میں ایک کمی یہ ہے کہ ہم لوگ تقسیم کار نہیں کرتے۔ اللہ نے اس کائنات کو تقسیم کار کے نظام پر پیدا فرمایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک الگ الگ نہیں ہوتی، ایک ہی ناک سے انسان سنتا بھی، اسی سے دیکھتا بھی، اسی سے بولتا بھی۔ اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل تھا۔ قرآن پڑھنا ہو فلاں سے پڑھو، اور مسئلہ حلال و حرام کا مسئلہ جاننا ہو تو فلاں سے پوچھ لو۔
اور فرائض کے مسئلے کے بارے میں معلوم ہو تو فلاں صاحب سے جا کر پوچھو، تو جا کے صاحب سے پوچھ لو. اور کہیں جہاد کا میدان ہوتا تھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت خالد بن ولید کو بھیجتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام صحابہ پر فضیلت حاصل تھی، لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی ہر کام میں نہیں بھیجا. ہر کام میں اس کام کے لیے جو شخص زیادہ موزوں ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب فرمایا. یہ ہے تقسیم کار، اور اس تقسیم کار سے افراد سازی کا عمل ہوتا ہے. اب جیسے میں نے ان کے بارے میں بتایا، عزیز عمران صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر ان سے اس ادارے والے یہ کام نہیں لیتے پروگراموں کے چلانے کی، اس کے انتظام کی، تو یہ جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے یہ ابھر نہیں سکتی، لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتی. بہت سے طلبا جس کو ہم لوگ کم نگاہی سے دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، آپ یقین جانیے ان میں ایسی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب وہ بعد میں ابھرتی ہیں تو آدمی اس کو دیکھ کر شدت آ جاتا ہے. اس لیے میں ابھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیے کسی طالب علم کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے آگے کیا کام دینے والے ہوں اور امت کے کس کام میں وہ آگے بڑھ جائے. یہ بات جو پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقسیم کار. اب جیسے جلسہ ہے، اب اگر محتمل صاحب نے سارے اختیارات اپنے پاس لگے رکھے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو جلسہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ ہم یہ کام کر گزرے تو ایسا نہ ہو کہ مطلب کام ناراض ہو جائے. اگر آپ نے کام تقسیم کر دیا، استقبال آپ کا کام ہے، کھانے پینے کا نظام دیکھنا آپ کا کام ہے، مقررین کے ٹھہرانے کا نظام آپ کے ذمہ ہے، پروگرام چلانا آپ کے ذمہ ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر کام بہتر طور پر ہوگا. اور یہ مان کر لوگوں سے کام متعلق کرنا چاہیے کہ ہمارا زیادہ تجربہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں 10% ان سے غلطی زیادہ ہو. غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، 10% زیادہ ہو، لیکن آج اگر ہم ان کی 10% غلطی کو برداشت کر لیں گے تو کل ان کی غلطی 0% ہو جائے گی اگر ان کو بار بار اس کام کا موقع دیا جائے گا. اسی طرح اخلاق کی تقسیم کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی انتظام کی ایک اہم چیز ہے، اور عصری درسگاہوں میں اس کا بہت لحاظ ہوتا ہے اور بہت سی جگہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. ایک مدرسے کی بات میں بتاتا ہوں، نام لینا نہیں ہے. وہاں ایک بڑا اہم پروگرام ہو رہا تھا، لائٹ چلی گئی اور جنریٹر موجود تھا. تو میں نے ذمہ داروں سے پوچھا کہ بھائی جنریٹر کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ گرمی بھی ہے اور مائک بھی کام نہیں کر رہا ہے، کیا آپ کے پاس کنجی نہیں ہے؟ کنجی تو ہے، پھر آپ کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ کہا نہیں وہ ناظم صاحب نے ابھی کہا نہیں. اور اس زمانے میں موبائل کی ایسی سہولت نہیں تھی. ناظم صاحب اپنی جگہ سے چل چکے تھے، آنے کے لیے کچھ فاصلہ تھا، تو جب تک وہ تشریف نہیں لے آئے اور انہوں نے کہا نہیں چلانے کو، اس وقت تک سارے لوگ وہ کاغذ سے پنکھا کرتے ہوئے اور بے چین بیٹھے ہوئے. تقسیم کار ہونا چاہیے ہمیں اپنے نظم و نسق میں، جو یہ فطری نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے کاموں کو کرنے میں سہولت ہوتی ہے. چوتھی چیز ہے مشاورت، مشورہ. لیکن ہر چیز میں تو مشورے کی ضرورت نہیں. کچھ چیزیں تو متعینہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جو چیزیں قابل مشورہ ہوں، کسی درجے میں اہم ہوں، اس میں مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وشاورہم فی الامر وامرہم شوری بینہم. تو عمل میں ہر کام شامل نہیں ہے، اہم کام شامل ہے. عمل سے مراد ہی وہ کام ہے جو کسی درجے میں اہمیت کا حامل ہے. اس میں اگر ہم اپنے اساتذہ سے اور جو لوگ اس میں شریک ہوں ان سب کو بلا لیا، ان سے مشورہ کر لیا، اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی دلداری ہوتی ہے. لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مشورہ سنا گیا، یا اگر ان کی رائے قبول کر لی گئی تو ہمارے مشورے پر عمل کیا گیا. تو اب اس کام میں وہ اندر کی آمادگی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں.
دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی پر تنبہ ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو ناقص بنایا ہے. بہت سی دفعہ آپ ایک رائے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، لیکن جب کئی لوگ مشورے میں بیٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے بہت غلط رائے قائم کر لی تھی، فلاں پہلو پر ہماری نظر ہی نہیں گئی. اس لیے مشورے کا مزاج ہونا چاہیے اداروں میں. ایک تو مجلس انتظامی کا مشورہ ہے، لیکن ایک ادارے میں آئے دن ہونے والے کاموں کے سلسلے میں اپنے اساتذہ اور عملہ اور جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں ان کا مشورہ ہے. آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع سے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. جب ابو سفیان کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے تنہا اپنی رائے سے فیصلہ نہیں فرمایا، مسلم کی روایت ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. غزوہ خندق کا واقعہ تو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صرف ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے پر حضور نے فیصلہ فرمایا خندق والا، اور حالات نے بتایا کہ وہ فیصلہ بہت صحیح تھا. تو اگر حضور خود اپنے فیصلے سے کوئی قدم اٹھاتے، کوئی صحابی اس سے انکار کو نہیں کرتا. لیکن اس مشورے سے کتنا خیر ظاہر ہوا، اور بعد کے حالات میں اس فیصلے کی اہمیت کو بتایا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامزد فرمایا، اور نامزد بھی صرف اپنی رائے سے نہیں فرمایا، صحابہ سے مشورہ کر کے نامزد فرمایا. تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی کو نامزد کر دیتے اپنے بعد، چاہے حضرت عثمان کو، چاہے حضرت علی کو، چاہے حضرت اللہ کو، چاہے حضرت رحمانی میں عوف کو، ان میں سے ہر ایک صحابی ایسے تھے کہ جو اس مقام کے اہل تھے، کوئی نااہل نہیں تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جانتے ہیں کہ 6 افراد کی کمیٹی بنائی، ان میں سے کسی کو امیر بنایا جائے. اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی احتیاط فرمائی کہ پورے مدینے میں حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں مشورہ فرمایا کہ ان میں سے کن کو امیر بنانا یہ زیادہ مصلحت کے مطابق ہوگا. اور اگر میں ایک بات آپ لوگوں سے کہوں تو کہیں آپ میں سے بعض لوگ برا مان جائیں گے. روایت میں آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پردہ نشی خواتین سے بھی سوال کیا، ان سے بھی معلوم کیا، گھر گھر گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت کو ووٹ دینے کی اجازت ہے، اس کا جواب معلوم ہوا اس سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشورے کو اہمیت دی گئی، تو ہمارے اداروں میں اس کا نظام ہونا چاہیے. تعلیم کے بارے میں بھی مشورہ، ہر سال یہ مشورہ ہونا چاہیے سال کے اخیر میں کہ بھائی جو کچھ اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا لیا وہ پڑھا لیا، لیکن آپ سب لوگ اپنا اپنا تجربہ لکھ کر دیں کہ آپ کو جو کتاب سپرد کی گئی اس مضمون کو پڑھانے کے لیے آپ کیا کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی تجویز ہے تو آپ بتائیے. اب پھر اس پر آپس میں گفتگو ہونی چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے. تو یہ مشورہ کا ماحول دیکھیے. ہمارے جو دعوت تبلیغ کے احباب ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مشورہ کرتے ہیں. متکلم کون ہوگا اس میں ساتھ لے جانے میں، امیر کون ہوگا، بیان کس کا ہوگا، گشت کے آداب کون بیان کرے گا، بہت اچھی چیز ہے. تو ہمارے مدرسوں میں بھی اس کا نظام ہونا چاہیے مشاورت کا. 5ویں چیز یہ ہے، مشورے میں کبھی تنقید بھی ہو جاتی ہے. تو تنقید اور تنقید میں فرق ہے. تنقید تو ہے کسی چیز میں عیب نکالنا، اور تنقید کے معنی ہے کسی چیز کو پرکھنا، پرکھ کر بتانا. تو اس میں بعض دفعہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہوں گے وہ آپ کے کسی رائے سے اختلاف بھی کریں گے. تو ہمارے اندر اتنی وسیع قلبی ہونی چاہیے کہ ہم اس اختلاف رائے کو برداشت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مزاج بنایا؟
ہم نے آپ نے سب نے حدیث الیدین پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ سے بھول ہوئی، اور یہ بھول ہونا ضروری تھا تاکہ امت کے لیے اسوہ رہے، اور 3 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب تمام صحابہ حضور کے احترام میں خاموش ہیں، لیکن حضرت الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا اب قصرت الصلاۃ و نسیت یا رسول اللہ، یہ ایک اختلاف ہی تھا۔ تو حضور نے کوئی برا نہیں مانا، صرف صحابہ سے اس کی تصدیق کرائی۔ الیدین کہتے ہیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ صحابہ نے کہا درست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر دیا۔ تو کسی کو جو ماتحت آدمی ہو اس کو رائے دینے کا موقع دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تمہارا بھائی ظالم ہو یا ظالم مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ اب اگر صحابہ کے دل میں حضور کی کتنی عظمت تھی، لیکن اس بات پر صحابہ نے سکوت اختیار نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ نے ہمیشہ ہمیں اس کی تعلیم دی، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ظالم کی بھی مدد ہوتی ہے، انصاف کا فوق یدیہ، تم اس ظالم کا ہاتھ تھام لو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا کہ صحابہ نے ٹوکا حضور، اور مشہور واقعہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور کیسا تفقع اللہ نے ان کو دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کلمات ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن جب انہوں نے مہر کے مسئلے میں یہ فرمایا کہ لوگ مہر بہت زیادہ رکھنے لگے ہیں، تو بعض روایتوں میں 400 درہم اور بعض میں ہے کہ 500 درہم، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس کی تحدید کر لوں، اس سے زیادہ مہر رکھنے کی اجازت نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے صاحبزادیوں کا یہ مہر رہا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ قرآن مجید نے تو کہا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے اپنی کسی بیوی کو ایک قنطار یعنی مال کثیر، مال بے پناہ دے دیا ہو، تب بھی تم اس میں سے واپس لینے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی کوئی تحدید نہیں ہے کسی خاص مقدار کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جائے۔ اور برسر منبر، برسر جمعہ میں انہوں نے یہ بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربان جاری ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر سے غلطی ہوئی اور اس بوڑھی عورت نے صحیح کہا، اور مدینے کا ہر شخص کل امرئ فی المدینہ افقہ من عمر، مدینے کا ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں تنقید و اختلاف کو سننے کا کتنا زیادہ مزاج۔ وہ بھی واقعہ ذہن میں لائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ایک ہی طرح کی 2 چادریں ان کے جسم پر تھیں، اور خطبہ شروع کرتے ہوئے فرمایا اطیعوا واسمعوا، اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ ظاہر ہے کہ امیر کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ سمع ولا طاعۃ، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے، نہ مانیں گے۔ حضرت عمر کا بہت دوستانہ بھی تھا حضرت سلمان سے، ان کو حیرت ہے، فرمایا سلمان سے ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چادریں تقسیم ہوں، تمام اہل مدینہ کو ہم سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ کے جسم پر یہ 2 چادریں کیسی ہیں؟ مشہور واقعہ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ تم اس کا جواب دو۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے کہ اصل میں ایک چادر والد صاحب کو ملی تھی، ایک چادر مجھے ملی تھی، تو اس چادر کا جوڑا مکمل ہو جائے تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد کو دی تھی۔ حضرت سلمان نے فرمایا اب آپ کہیں، اب آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات پر عمل بھی کریں گے۔
اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایک طرف تو صحابہ کے اندر اتنی جرأت تھی کہ اگر کوئی بات ایسی ہوتی تھی جس پر ٹوکنے کی ضرورت ہوتی تھی تو کتنا بڑا سے بڑا آدمی ہو وہ اس پر ٹوکنے سے گھبراتے نہیں، لیکن ٹوکا جائے سلیقے سے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے تکلف تھے، ان کے دوست تھے، انہوں نے اس لب و لہجے میں بات کی، لیکن جو بڑے سے بات کی جائے وہ اس کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے۔ یہ 5 باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ چھٹی بات ہے اعتراف۔ دیکھیے اسلام میں تعریف میں مبالغہ کرنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ناپسند فرمایا، لیکن ہم حدیث میں ایک پورا باب کتاب المناقب کا پڑھتے ہیں جس میں کتنے سارے صحابہ کی منقبت بیان کی گئی ہے، ازواج مطہرات کی منقبت بیان کی گئی ہے، قبائل کی منقبت بیان کی گئی ہے، بعض علاقے جیسے اہل یمن کی یا اہل مدینہ کی منقبت بیان کی گئی ہے۔ یعنی حضور نے ایک خط کھینچا ہے، مبالغہ آمیز تعریف، جو چیز نہ ہو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا خوشامد کے طور پر، یہ درست نہیں۔ لیکن اعتراف حقیقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر کوئی استاد اچھا پڑھاتا ہے کسی کتاب کو تو ذمہ دار کو کبھی لوگوں کے درمیان کہنا چاہیے کہ بھئی یہ فلاں استاد ہمارے مضمون کو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، طلبہ مجھ سے ان کی تعریف کرتے ہیں، بھئی یہ فلاں استاد ہیں، ان کو تم لوگ اپنی مثال بناؤ۔ یہ وقت کے اتنے پابند ہیں کہ گھنٹی شروع ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں اور گھنٹے کے ختم تک پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ فلاں استاد ہے، دیکھو ان کے اندر گفتگو کا کیسا اچھا طریقہ ہے، تم لوگ ان سے گفتگو کرنا سیکھو، اپنی بات کیسے کہی جائے اس کو سیکھو۔ یہ ہمارے یہاں کمی ہوگی۔ ہم لوگ اعتراف کے معاملے میں بہت بخیل ہیں، نا پیسوں کے معاملے میں تو ایک بخل ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہو، لیکن پیسوں میں جتنا بخل ہے اعتراف میں اس سے زیادہ بخل ہے۔ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ ہر صحابی دوسرے کے بارے میں ان کو اپنے سے فائد قرار دیتا، کہتا تھا کہ فلاں رات اگر ہم کو ہماری پوری زندگی کے بدلے میں مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس سودے میں ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ جب ذمہ دار کی طرف سے اعتراف ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کام کرنے والی، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ذمہ دار سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ میں ڈھیر ساری باتیں بولتا جا رہا ہوں۔ اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل، کاموں میں تقسیم، عزت نفس کا لحاظ، کام کرنے والوں کو مشورے میں شامل کرنا، ان کی مناسب رائے کو برا نہ ماننا، اس کو قبول کرنا، ان کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں اس پس منظر میں کہ ہم اور آپ سب اسی دنیا میں رہتے ہیں، مدرسوں کے دنیا میں اکثر جگہ جو تعلقات میں تلخی پیدا ہوتی ہے اور آپسی ہم آہنگی جو ہونی چاہیے وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، اس کے ایسے اسباب محسوس ہوتے ہیں۔ اب یہ صرف ساری ذمہ داری صرف منتظمین کی نہیں ہے، جو لوگ ان کے ماتحت ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے اپنے ذمہ دار کا احترام اور اس کی تقریر۔ یہ صرف مصلحت کا معاملہ نہیں ہے، ناظرین صاحب ان سے خوش ہوں گے تو بہتر ہوگا، نہیں، یہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ جو بھی آپ پر ذمہ دار بنایا گیا ان کے ساتھ احترام کا معاملہ، ان کے ساتھ تکریم کا معاملہ۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو اس کے تکرمہ پر نہ بیٹھو اس کی اجازت کے بغیر، یعنی جو اس کا مقامی امتیاز ہے، جس بیٹھک سے اس کی شناخت ظاہر ہوتی ہے، آپ جا کر اس پر مت بیٹھیے، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو۔
سوچیے اس سے بڑا احترام کیا ہو سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو صاحب منزل کی موجودگی میں تم امامت کے لیے آگے نہیں بڑھو، اس کے مقام کا خیال رکھو. وہ کہے تو تم آگے چلے جاؤ. اور اس سے فقہ نے استفادہ کیا کہ آپ کتنے بڑے بھی علامہ ہوں، لیکن اگر آپ کسی مسجد میں گئے تو جو امام الحی ہے، جو مسجد حی کا امام ہے، جو اس مسجد کا امام ہے، وہ زیادہ مستحق ہے امامت کرنے کا. اس کے کہے بغیر، اس کے بڑھائے بغیر آدمی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے ذمہ دار، اپنے مسئول کا احترام یہ صرف ایک اخلاقی عمل یا خود غرضانہ عمل نہیں ہے، یہ ایک شرعی عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اتنا اس کی زیادہ صحابہ نے اس کی پاسداری فرمائی کہ جو گورنر ہوتے تھے اس زمانے میں وہ امامت کیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد حالات کچھ ایسے بدلے کہ بہت سے فاسق و فاجر اور ظالم گورنر ہونے لگے. حجاج بن یوسف کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمام امتوں کے مظالم کو ایک پردے میں رکھا جائے اور امت محمدیہ میں صرف اس شخص کے ظلم کو ایک پردے میں رکھا جائے تو اس کا جو حصہ ہوگا ترازو کا وہ چھپ جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے حجاج بن یوسف کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی، اکابر تابعین نے نماز پڑھی، اور ایسے لوگ جن کو امیر عسکر بنایا گیا، فوج کا سپہ سالار بنایا گیا، جو دینی اعتبار سے جن کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن جب نظم نے یہ بات طے کر دی تو صحابہ اور تابعین سب کے سب ان کے ساتھ جہاد میں ان کی زیر قیادت انہوں نے جہاد کیا، ان کے جہاد میں شریک ہوئے. تو یہ اسلامی تعلیمات میں ایک بیلنس ہے. امیر اور ذمہ دار کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے ماتحتوں کو عزت نفس کا خیال رکھو، عدل سے کام لو، اور ماتحتوں کو یہ کہا گیا کہ نظم کا برقرار رکھنا ضروری ہے. اس لیے امیر جو تم کو ان کا احترام برقرار رکھو، ان کی تعظیم برقرار رکھو، ان کے احترام کو برقرار رکھنے میں نظم کا بقا ہے، نظم باقی رہے گا. آپ نے سنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے عمراء آئیں گے جو اپنا حق تو تم سے وصول کر لیں گے، تم کو تمہارا حق نہیں دیں گے، تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ یہ سوال حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں فرمایا؟ ان کی افتاد سبا کو سمجھتے ہوئے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کو نو کے شمشیر سے سیدھا کر دیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، صبر سے کام لینا، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جائے اور تم بھی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ. یعنی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں پسند نہیں ہے تب بھی ہم اللہ میں بغاوت بلند نہ کریں، ورنہ اس کی وجہ سے سماج میں، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. کتنا توازن ہے حضور کی تعلیم میں. ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ امامت کا مستحق کون ہوگا؟ اقرأہم، عالمہم، اورعہم، یہ معیارات آپ نے مقرر فرمائے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، نیک امام ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، اور اگر کوئی فاسق و فاجر امام مسلط ہو ہی گیا تم پر تب بھی امت میں انتشار پیدا نہ کرو، نماز پڑھ لو اس کے پیچھے. اسی بنیاد پر صحابہ نے حجاج بن یوسف اور ایسے ظالموں کے پیچھے نماز ادا کی. تو یہ حضور نے ایک توازن رکھا، جو ذمہ دار ہوں وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفقت، اور جو ماتحت ہوں وہ اپنے ذمہ داروں کا احترام کرے، یہ سمجھتے ہوئے احترام کرے کہ یہ احترام شرعاً ہمارے اوپر واجب ہے. دوسرا عمل جو ماتحتوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے مباحات میں اطاعت، چاہے ہماری طبیعت کے خلاف. جو چیز جواز کے درجے میں ہے،
جو چیز عدم جواز کی سرحد میں نہیں آتی ہے، چاہے ہمیں وہ بات خلاف انصاف محسوس ہوتی ہو، ہم خاموشی کے ساتھ ان سے اپنی بات کہہ دیں، لیکن اس میں اطاعت ہونی چاہیے۔ اس میں اگر اطاعت نہیں ہوگی نظم بگڑ جائے گا۔ اگر آپ کے اندر بالکل برداشت کی قوت نہیں ہے اور واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو راستہ کھلا ہوا ہے، آدمی اس جگہ کو چھوڑ دیں، کوئی دوسرا کام کرے۔ ہم لوگوں کی لائن ایسی ہے کہ گورنمنٹ ملازمین تو اپنی ملازمت کو چھوڑنے میں 1000 بار غور کریں گے، اور ہماری لائن ایسی ہے کہ 2 دفعہ بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے اس میدان کو اتنا وسیع رکھا ہے، لیکن ہم ادارے میں وجہ انتشار نہ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو دیکھیں اولی الامر کا لفظ عام رکھا حضور نے، ہر شعبے میں جو صاحب جو ذمہ دار ہو وہ اس کا ولی امر ہے، وہ مدرسہ ہو، مسجد ہو، تنظیم ہو، جماعت ہو، جو قاعدے کے اعتبار سے ولی امر بن گیا ہے اس کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ ہاں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم دیتا ہے تو ہمیں اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں ایک بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ کسی ادارے میں جاتے ہیں اور ایک بات محسوس ہوئی کہ یہ بات غلط ہے، اور فوراً معاملے کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ اصلاح نہیں، یہ افساد ہے۔ شریعت میں یہ اصول ہے کہ ولی امر کو اصلاح کا حق حاصل ہے۔ ایک شخص نے زنا کیا، ایک شخص نے شراب پی، آپ کے نزدیک اس کا جرم ثابت ہو گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، لیکن کیا آپ اس پر سزا جاری کر سکتے ہیں؟ جو ولی امر ہے اسی کو سزا جاری کرنے کا حکم ہوگا۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے بہت سے احکام کے بارے میں کہا کہ اس احکام کا اطلاق، اس کی تنفیذ دور اسلام میں ہو، دور کفر میں نہیں ہو، اور امیر یا قاضی کے ذریعے سے ہوگی، اپنے آپ نہیں ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سی دفعہ کوئی بات ہمیں خلاف مزاج محسوس ہوئی، ہم نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، اس وقت یہ CAA کا مسئلہ ہے، NRC کا مسئلہ ہے، NPR کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں یہ بدبخت حکومت اور کیا مسائل پیدا کرے گی۔ تو ہمارے دینی مدارس کے جو اساتذہ طلباء ہیں ان کا متاثر ہونا فطری بات ہے، لیکن ہر جگہ کے حالات ایسا نہیں ہوتے۔ کہیں کی گورنمنٹ فرقہ پرست پارٹی کی ہوتی ہے، کہیں کی گورنمنٹ ایسے پارٹی کی ہوتی ہے جو اپنے چہرے پر سیکولرزم کا ماسک پہنے ہوئے ہے، کہیں ایسے لوگوں کی حکومت ہوتی ہے جو واپس سیکولر مزاج ہوتے ہیں۔ اب وہاں کے حالات کے، ہمارے پڑوس میں کون لوگ رہتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اب وہاں کے ذمہ داروں نے مثلاً ایک فیصلہ کیا کہ ابھی طلبہ اس احتجاج میں نہ جائیں، ہم آپ کے جذبات کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس وقت اگر اس میں جائیں تو ادارے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ادارے کے لیے بہت مضر ہو جاتی ہے۔ فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے، نقصان اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے مجاہد آزادی تھے اور سر خیل علماء تھے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ علماء کے اندر، خاص کر علماء دیوبند میں، یہ جو جنگ آزادی تھی اس میں شرکت کا بہت زیادہ جذبہ تھا۔ لیکن دیکھیے آپ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مصلحت، انہوں نے دلی میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اسی مقصد کے لیے، اور دارالعلوم کے لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ تو پڑھنے پڑھانے کی، یہاں تو پڑھنے پڑھانے کا کام ہونا چاہیے،
لیکن جو لوگ جنگ آزادی کی لڑائی میں جنگ آزادی میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ جمعیت الانصار کے واسطے سے اس میں شریک ہیں۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے، کیونکہ یہ مدارس جو ہیں یہ ہماری شہر رگ ہیں، حالات آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن دین کا بقا، اسلام کا بقا، مسلمانوں کا اسلام سے رابطہ، ارتداد کا مقابلہ، کفر کا مقابلہ، یہی مدارس کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ عباسیوں کا دور جو سب سے زیادہ افراتفری کا دور تھا، کتنے علماء شہید کیے گئے، کتنے علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ وہ پھانسی پاتے پاتے قتل ہوتے ہوتے بچ گئے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بچایا اپنی سفارش کے ذریعے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گویا شہید ہوئے اسی میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی تکلیف اٹھائی اس کے لیے، کتنی پریشانی کا زمانہ تھا۔ لیکن ان تمام بزرگوں کی درسگاہیں اپنی جگہ تعلیم و تعلم کے کام کے لیے وقف رہی۔ کوفہ میں امام حنیفہ کا درس ہو رہا ہے، مدینہ میں امام مالک کا درس ہو رہا ہے، بغداد میں امام احمد بن حنبل کا درس ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین کی شہ رگ ہیں، عباسی آج ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن اس امت کو دین سے ہمیشہ باقی رکھنا ضروری ہے، اور یہ ہوگا علوم اسلامی کے بقا کے ذریعے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کام کو آپ صحیح کرنے کا آپ نے بیڑا اٹھایا، اصلاح کا آپ نے بیڑا اٹھایا، تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا اقدام صحیح ہو جائز ہو، آپ جس بات کو کر رہے ہیں وہ جائز کام، یہ بھی ضروری ہے کہ اس کام کی ولایت شریعت نے آپ کو دی ہے یا نہیں دی۔ اگر نہیں دی ہے تو آپ ذمہ دار سے حکمت کے ساتھ اپنی بات کہہ دیں، اور بات بھی حکمت کے ساتھ کہنی چاہیے۔ ہم لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں صحابہ کے ہاں الفاظ میں کتنی احتیاط تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، مطلب عمر کس کی زیادہ ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا وہ اکبر وانا اصل، وہ بڑے ہیں اور میری عمر زیادہ ہے۔ سوچیے الفاظ بے احتیاط۔ حضرت بخاری کی روایت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد تقریباً 15 کے قریب ہے، لیکن حضرت عمر کو ایک دفعہ یہ بیان کرنا تھا تو کہا وافقت ربی فی ثلاث، وافقانی ربی نہیں کہا، رب نے میرے وافقت ربی فی ثلاث۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ منشأ ربانی کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا سمجھایا کہ میں نے اس کی موافقت کی۔ الفاظ میں احتیاط۔ اگر آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، ناظم سے بات کر رہے ہیں، ذمہ دار سے بات کر رہے ہیں، مدرسے کے شیخ العزیز سے بات کر رہے ہیں، آپ کے بیان کا کیا اندازہ ہو، ان سے تخاطب کا کیا اندازہ ہو، اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک گوشہ اس میں چھوٹا ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو میں نے اس گوشے کو اختیار کیا۔ یہ مدرسے کا بہت اہم شعبہ ہے، چونکہ تمام شعبوں کے لیے یہ شہر تک ہے۔ جب ادارے کا نظم و نسق صحیح سمت میں چلتا رہے گا تو اساتذہ اور عملہ اور طلبہ سب اپنے اپنے کام میں چلتے رہیں گے، اچھے افراد پیدا ہوں گے۔ اور اگر اس میں خلل پیدا ہو جائے گا تو ادارے کے تمام شعبوں میں خلل پیدا ہوگا، اور مدارس میں اگر خلل پیدا ہو گیا تو اس میں امت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں جو صحیح باتیں ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلط بات زبان پر آ گئی ہو تو اللہ اس کے شر سے آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ابھی مختصر دعا کر دیجیے کہ ہم 10 منٹ تجاوز کر دیا ہم نے اپنے وقت سے، مختصر دعا درود شریف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون
اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اكفنا بحيالهم وشرورهم ومكائدهم اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. یہ اعلان کر